اعتماد رکھتے ہیں۔ اس اعتقاد پہ بولنے والے چہرے موجود ہیں، ادب نواز، سخن فہم، علم دوست، توجہ فرمائیں، جنہیں ناز ہے، ادب کی کتابیں گھر رکھ کے پڑھ لیتے ہیں، شعر شناس ہیں اور یقیناً شعر و ادب سے، سخنوری سے پیار کرتے ہیں۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں سر اٹھائیں، میں جملے پڑھتا ہوں، عقیدت اور محبت سے اپنے اپنے ضمیر کی عدالت لگاؤ۔ جملے میں پڑھتا ہوں، انصاف آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہمارے عقیدت اور محبت سے اپنی منفرد آواز اور دلنشین انداز کے حامل ثنا خان بھائی نسیم سلطانی صاحب، جو اس خطے کا فخر ہیں اور اس خطے کی پہچان ہیں، آپ جلوہ گر ہیں انشاءاللہ۔ میں بہت ہی جلد ان کو صدا دینے والا ہوں۔ اس عقیدت کے ساتھ بھائی عبدالخالق نعیمی صاحب نے جس رنگ اور آہنگ کے ساتھ آپ سے مخاطب تھے، میں کہہ رہا ہوں اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں۔ بات جو دل میں اتر جائے، دل سبحان اللہ کہنے پہ مچلے تو کوئی دوست بخل نہ فرمائے، ہاتھ بلند کر کے کہا کرے سبحان اللہ، تاکہ اس بات کا ادراک رہے کہ میرے سامنے نبی کے ماننے والے ہیں، سوچنے والے نہیں۔ اس اعتقاد پہ ہم اعتماد رکھتے ہیں، حضور اپنے غلاموں کو یاد رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں۔ ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں، محبوب بھی شاہ جی قبلہ، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا، اور ہمارا محبوب کیا کہنے قبلہ، وہ محبوب ہے جو اٹھے تو فلک کو عروج ملے، بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے، حسین آئے تو گلشن مہکنے لگی، جو لب ہلائے تو انادل چہکنے لگی، جو مسکرائے تو ستارے چمکنے لگے، ارے جو بات سنائے تو پھول جھڑنے لگے۔ تو وہ محبوب ہے کہ جس کے چہرے سے صبح کو سویرا ملے، جس کی زلفوں سے شب کو اندھیرا ملے، جو اشارہ کرے تو آفتاب فق ہو جائے، جو انگلی اٹھائے تو مہتاب شق ہو جائے۔ ہمارا آقا تو وہ آقا ہے کہ پیدائش کے وقت جس کا نور چمکے تو شام تک کے محلات روشن ہو جائے۔ ہمارا رسول تو وہ رسول ہے جو پتھروں پر نگاہ کرے تو پتھر، درختوں پر نگاہ کرے تو درخت کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے کہ جس کے در کی چاکری سید الملائکہ جبریل امی کرتے نظر آتے ہیں۔ ہمارا نبی تو وہ نبی ہے کہ سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، بے زر کو ابو ذر تیری بخشش نے کیا ہے، الہام کی رمجھم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، سانسوں میں بھاگتی ہیں مناجات کی کلیاں، اور کلیوں کے کٹوروں میں تیرا نام لکھا ہے، آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سا جڑا ہے، اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، آقا قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے، قرآن تیری ایک بار تیرا نقش قدم چوم لیا تھا، 100 بار فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے۔ اور سنیے استغاثے کا شعر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد، یہ ہے استغاثہ۔ اور آج یہ وقت بھی ہے اور یہ ضرورت بھی ہے، اور اس سے بڑا استغاثہ میرے پاس نہیں۔ اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر۔ آپ جانتے ہیں 2 سے 3 سال ہو گئے، کرونا جیسی عالمی وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے، اور ہر طرف زبوں حالی ہے، ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں معاشیات کا قتل ہو رہا ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہوں اے خاص آئے خاص آنے رسول، وقت دعا ہے امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر۔ یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے،
گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر. دامن پھیلا کے کہہ دیں, جھولی پسار کے کہہ دیں, جس کی جو دعا ہے ہر الجھن سلجھن میں بدل جائے. اے گنبد, اس شعر کو وظیفہ زبان اور حرز جام بنائیے. اے گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر, یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے. تیرے ابرو کی طرف کون لائے گا یہ لفظ؟ بھائی ظفر اقبال صاحب, یہ لفظ کون لائے گا؟ ہاں, سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو کھول سکتے ہیں, ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں. میں ہوں نباز ادب, راز ادب جانتا ہوں, فکر کو شعر بنا دینے کا ڈھب جانتا ہوں, کون سی بات کا وقت ہے کب جانتا ہوں. میں تو لفظوں کا حسب اور نسب جانتا ہوں. میرا دم ہے جو یہ طوفان ہوا کرتے ہیں, ورنہ الفاظ تو بے جان ہوا. خضرا کے مکی میری مدد کر, گنبد خضرا کے مکی میری مدد کر, یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے. اور بخشش تیرے ابرو کی طرف دیکھ رہی ہے, اور محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا. چپ چاپ کا جو استعمال ہے نا, اس کا بھی حسن دیکھیے گا. اے گنبد خضرا کے شکریہ, آپ جہاں بھی رہیں خوش رہیں. اچھا, میں آپ کی بھی فرمائش پوری کرتا ہوں. ہمارے خالد بھائی خوشبو والے جو جھنگ سے آئے ہیں, اور یہ خوشبو بکھیریں گے محفل میں. خوشبو سے پیار کرنا سنت رسول ہے. ان کی ایک فرمائش ہے, میں پوری کر دیتا ہوں. اور یہ بھی کیو ٹی وی سے میں نے کلام پڑھا ہے. صحبہ اختر نے یہ کلام لکھا. پوری دنیا میں میلاد لکھنے والوں نے نصیب اپنے اپنے تئیں تباز مائی